الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرما رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کا مطلب ہے انسان اگر حرام چیزیں کھاتا ہے، حرام رزق کھاتا ہے، پاکیزہ رزق نہیں کھاتا، اس کے عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب چیز کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال اور طیب رزق کھانے کا آرڈر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان اگر حرام رزق کھاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس عمل صالح کی جو ہے کوئی قبولیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود ہے، بڑا گندا منہ ہے، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، اور غذی بالحرام، اور حرام کی غذا کھاتا ہے، اور پھر یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف جو ہے پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب میری فلاں دعا قبول فرما، میری فلاں دعا قبول فرما، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو آئیے حلال اور طیب رزق جو ہے اپنے لیے تلاش کریں، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور انہیں حلال کر کے حاصل کریں۔ پاکیزہ چیز کو حرام ذرائع سے حاصل کرنا بھی جو ہے وہ حرام رزق شمار ہوگا۔ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور انہیں حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے جو ہے حاصل کریں، اعمال صالح کریں، اللہ کے حضور انشاءاللہ اعمال صالح کی قبولیت ہوگی۔ اگر حرام رزق کما کر اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے رہے تو یوم حساب کے موقع پر ہمیں ایک ایک جو ہے لمحے کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ میں حلال اور طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔